بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 58 ہے، جس میں ہم اشعار پڑھیں گے۔ شاعر کے بارے میں کچھ مذکور نہیں کہ یہ کس کے اشعار ہیں، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال آخر ابوک اربد غیر شک احلک فی المخازی حیث حل فما انفیک کی تزداد لؤما لألأم من ابیک ولا اذل۔ ان کا ترجمہ ہے ابو کا تیرا باپ، ابو کا تیرا باپ، اربد ہے، غیر شکن بلا کسی شک کے، یعنی آپ کا ابو یا آپ کا باپ بلا شبہ اربد ہی ہے۔ احلک ای الذی احلک، جس نے تم کو رسوائیوں میں اتارا، احلک ای انزلک فی المخازی فی المعائب فی المعیبات ای فی العیوب، آپ کو عیوب میں رسوائیوں میں اتارا، مبتلا کیا۔ ابو کا اربد، آپ کا ابو اور آپ کا باپ اربد ہے، غیر شکن بلا کسی شک کے، احلک الذی انزلک فی المخازی ای فی المعائب والعیوب حیث حل، حیث نزل جہاں وہ خود اترا تھا۔ فما انفیک کی تزداد لؤما، چنانچہ میں تیرے باپ سے تیری نفی نہیں کرتا، انا لا انفیک کی تزداد لؤما، تاکہ آپ مزید کمینہ یعنی کمینگی اور ضلالت میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آپ کا والد اس سے زیادہ کوئی لئیم اور کوئی کمینہ نہیں، تو میں آپ کو اگر کسی اور کی طرف منسوب کروں گا تو گویا کہ میں آپ کو کمینگی سے ہٹا رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں فما انفی کا، میں آپ کی نفی آپ کے ابو سے نہیں کروں گا، کئی تزداد، تاکہ تم مزید کمینہ پن اور ذلیل ہو جاؤ، لألأم من ابیک ولا اذل، تاکہ تو کمینگی کے اعتبار سے بڑھ جائے، اور اس کے ساتھ کہ تیری نسبت تیرے باپ سے ہی میں کروں گا، کیونکہ تیرے باپ کی طرف تیری نسبت وہ خساست کی انتہا ہے۔ لألأم یعنی آپ کے والد سے زیادہ لئیم اور خسیس اور کوئی نہیں، ولا اذل اور نہ آپ کے ابو سے کوئی زیادہ ذلیل ہے۔ تو جب تک آپ کی نسبت باپ کے ساتھ ہے تو آپ بھی اسی طرح ہی کمینہ رہیں گے۔ تو یہ ما سبق اشعار کی طرح جو اوپر گزرے ہیں، اپنے بارے میں بتانا، اپنی پاکی، اپنی شجاعت، دلیری، اپنی عفت بیان کرنے کے بیان میں تھا۔ آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ قال جمیل بن عبد اللہ بن معمر العذری ابوک حباب سارق الضیف بردہ وجدی یا حجاج فارس شمرا، بنو الصالحین الصالحون ومن یکن لآباء صدق یلقہم حیث سیرا، فإن تغضبوا من قسمة اللہ حظکم فللہ اذ لم یرضکم کان ابصرا۔ وقال جمیل کون ہیں؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عاشق ہیں، بہت بڑے عاشق گزرے تھے۔ امام تبریزی لکھتے ہیں وکان جمیل امام المحبین، وہ محبت کرنے والوں کے امام تھے، امام العاشقین، اور اس طرح لم یکن فی زمنہ، اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، ارق نصیبا منہ، اس سے زیادہ یعنی نصیب والا، بشہادت اہل عصرہ، کہتے ہیں کہ ان کا خمیر ہی عشق و محبت تھا، اور اسی لیے ان کا جو شہرت ہوئی وہ جمیل و بثینہ، یعنی کیونکہ ان کی جو محبوبہ تھی وہ بثینہ تھی، تو اسی طرح مشہور ہوئے جمیل و بثینہ سے۔ ملنے کے وقت جمیل کے اشعار بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ اشعار یہ کہہ رہے ہیں، آئیے اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو کا حباب، تیرا باپ حباب، ابو کا حباب، تیرا باپ حباب، سارق الضیف بردہ،
اپنے مہمان سے چادر چرائی تھی۔ سارق کہتے ہیں چور، اور سرقا یسرقو بمعنی چوری کرنا۔ سرقا زید القمیصہ، زید نے قمیص چوری کی۔ سرقا تو سارق اس میں فاعل ہے، جیسے ضارب قاتل۔ ابو کا حباب، آپ کا ابو حباب، سارق الضیف مہمان سے چرانے والا ہے، بردہ اس کی چادر۔ وجدی یا حجاج فارس شمرا، اور میرا دادا اے حجاج شمر نامی گھوڑے کا شہسوار تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ابو ایسا تھا اور میرا جو دادا تھا وہ شہسوار تھا، وہ جنگجو تھا، وہ ایک بہادر آدمی تھا۔ آگے کہتے ہیں بنو الصالحین، بنو ابنا، ابنا بمعنی بیٹے اور اولاد، ابناء الصالحین، بنو الصالحین نیکوں کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ بنو الصالحین الصالحون نیک ہوتی ہے، صالح نیک کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَكُنْ لِآبَاءِ صِدْقٍ، اور جو نیک اور سچے آبا کی اولاد ہوتی ہے، صدق یلقہم حیث سیرا، وہ ان سے جا ملتی ہے جہاں جائیں، یعنی آبا کی طرح نیک سیرت اور سچی ہوتی ہے۔ وَمَن يَكُنْ لِآبَاءِ صِدْقٍ، اور جو نیکوں کی اولاد ہوتی ہے، یلقہم ای یلق آباءہم، اپنے ابو سے کسی نہ کسی درجے میں وہ جا ملتی ہے، ان کی نسبت، ان کی عادات، ان کی طبیعتیں، ان کا سخی ہونا، شجاعت، دلیر ہونا، سب یلقہم، لقیہ یلقا ملاقات کرنا، تو یہاں پر معنی ہیں کہ وہ ان سے جا ملتی ہیں۔ حیث سیرا حیث ذہبا، جہاں بھی وہ جاتے ہیں، یعنی جس طرح وہ سخی وغیرہ ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، تو ان کی اولاد بھی ان پر جاتی ہے، ان کی طرح سخی ہوتی ہے۔ فَإِن تَغْضَبُوا مِن قِسْمَةِ اللَّهِ حَظَّكُمْ، اگر تم اللہ کی تقسیم سے اپنی حصے پر راضی نہیں ہو، فَإِن اگر، ان کا معنی اگر، تغضبوا تم غصہ ہوتے ہو، اور تغضبوا کے معنی لم ترضوا، اگر تم راضی نہیں ہو۔ فَإِن تغضبوا، اگر تم غصہ ہوتے ہو یعنی راضی نہیں ہوتے، من قسمت اللہ، اللہ کی تقسیم سے، حظکم اپنے نصیب کے بارے میں، فَلَلَّهُ اِذْ لَمْ يُرْضِكُمْ كَانَ أَبْصَرًا، تو اللہ تعالیٰ تم کو خوب جانتے ہیں، اس لیے تمہیں خوش نہیں کیا اللہ نے۔ فَلَلَّهُ، تو اللہ تعالیٰ، اِذْ لَمْ يُرْضِكُمْ، اگر تمہیں راضی نہیں رکھنا چاہتے، تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتے، كَانَ أَبْصَرًا، كَانَ انسب، یہ زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ تم کو خوش نہیں رکھنا، اسی لیے تمہارے نصیب بھی اچھے نہیں رکھے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وقال ابو النشناش اذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم تعطف عليه اقارب فللموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تدب عقارب ونائية الأرجاء طامسة الصوى خدت بأبي النشناش فيها ركائب۔ اب یہاں پر ابو النشناش بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو جوان کے ساتھ، کسی بھی آدمی کے ساتھ، تو اس کے لیے موت افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، اذا المرء، اگر کسی بھی آدمی کے ساتھ، لم یسرح سواما، سوام کے معنی یہاں پر ہیں چراگاہ، چرنے والی جو جگہ ہوتی ہے، جو استعمال، تو کہتے ہیں اذا المرء لم یسرح سواما، اگر آدمی صبح کو جانور چراگاہ نہ لے چلے، ولم یرح سواما، اور اسی طرح شام کو گھر نہ لائے، راحا یروح، آپ کو پتہ ہے راحا یروح، شام میں جب انسان جاتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں میں بازار جا رہا ہوں، تو میں کہوں گا انا اروح، میں جا رہا ہوں، الی السوق، بازار، اور صبح کہتے ہیں سرحا، اور اسی طرح ذہبا یا بکرا یبکرو، اور بھی معنی ہیں۔ تو کہتے ہیں اذا المرء لم یسرح سواما، اگر وہ صبح جانوروں کو چراگاہ نہ لے جائے، ولم یرح سواما، اور رات میں اسے واپس گھر نہ لے کر آئے، ولم تعطف علیہ اقاربہ، اور رشتہ دار اس کے ساتھ کرم نوازی نہ کریں، عطف کرنا، اور لین اور ملاطفت یعنی شفقت کے معنی میں ہے کہ اگر ان کے اقارب، عزیز و اقارب اس پر شفقت نہیں کرتے، فلل موت، تو
تو ایسے نوجوان کے لیے فقر کی حالت میں بیٹھنے سے اور چغل چور رشتہ داروں سے موت بہتر ہے۔ دیکھو، فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ، تو مرنا ایسے بندے کے لیے زیادہ افضل ہے، للفتى جوان کے لیے، آدمی کے لیے، للفتى سے یہی المرء مراد ہے، شخص مراد ہے۔ فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَى مِنْ قُعُودِهِ، اس کے بیٹھنے سے، عَدِيمًا، عدیم سے مراد فقیر یہاں پر لیے جاتے ہیں کہ وہ فقر کی حالت میں بیٹھا رہے، اس سے افضل ہے کہ وہ مر جائے، اس کے لیے موت ہی اچھی ہے۔ وَمِن مَوْلًا تَدِبُّ عَقَارِبُهُ، اس کے معنی ہوں گے کہ اور چغل خور رشتہ داروں سے موت بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی رشتہ دار مراد ہے یہاں پر بھی، تَدِبُّ عَقَارِبُهُ نَمَائِمُهُ وَأَذَاهُ، اگر ان کو اذیت پہنچتی ہے اور ان کو خیر نہیں مل رہی کسی بھی طرف سے، تو یہ ان کے لیے پھر موت ہی بہتر ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، شفقت اور ہمدردی اور اس کے خیر خواہی اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں وَنَائِيَةِ الْأَرْجَاءِ خَامِسَةِ الصُّوَا، اور بہت سے دور کناروں اور مٹے ہوئے نشانوں والے صحرا ہیں۔ نائیت الارجاء، دیکھو ارجاء کہتے ہیں کنارہ، نائیہ بمعنی بعیدہ، بعیدہ دور، اور دور جو کنارے ہیں، خامسۃ الصوا، اور جو مٹے ہوئے نشانات ہیں۔ صوا کہتے ہیں نشان اور راہ کے پتھر کو، یعنی دور کے اطراف مراد ہیں، اسی طرح دور جب راستے میں پتھر وغیرہ وہ نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ خدت بأبی النشناش فیہا رکائب، کہتے ہیں کہ جنہیں ابو نشناش کو اس کی سواریاں تیز دوڑاتی رہیں، یعنی وہ ساری جگہیں، کوئی بھی کنارہ، کوئی بھی نشان، جس کو ابو نشناش کی جو سواری تھی وہ اس کو بہت تیز دوڑاتی تھی۔ خدت کے معنی ہیں خدت تیز دوڑنا، تو یہاں پر با حرف جر کی وجہ سے متعدی ہے۔ خدت بأبی النشناش، ابی النشناش یہاں پر دوڑے بہت تیز دوڑاتا تھا، گویا بہت اس نے خدمتیں کی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے جو بقیہ اشعار ہیں وہ آئندہ سبق میں لیں گے انشاءاللہ اور اسے اچھی طرح سے سمجھیں گے۔